لکھ لیجیے، ہدایت equal to علما نافعا وعملا صالحا۔ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں ریویژن نہ کروں آپ کے ساتھ، اب مجھے لگا ہے کہ نہیں ضروری ہے، کیونکہ پہلی دفعہ جب انسان سنتا ہے تو وہ اتنا اوور ویلمڈ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ اندر مشکل جاتا ہے۔ صراط کس کو کہتے ہیں؟ کھلا راستہ، اور مستقیم سیدھا، نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں، بالکل اسٹریٹ۔ اور مراد اس سے کیا ہے؟ صراط مستقیم سے دین، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے؟ دلیل ہے سورۃ النساء آیت 69۔ ہمارے خیال میں انعام یافتہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ بلیسڈ اور خوش قسمت کا معیار کیا ہے؟ ہو از خوش قسمت؟ جس کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہو، جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، اتھارٹی ہو، قوت ہو، صحت ہو۔ تو جو ہی ہمارے ذہن میں انعام یا بلیسنگز کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں دنیا کی نعمتیں یاد آتی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک انعام یافتہ کون ہے؟ وہ جن کے پاس آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ دنیا کی چیزیں سب کے پاس ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ واقعی ہم اپنی دعا میں سچے ہوتے ہیں جب ہم یہ مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی سوچئے نا ذرا، ہم روز کہتے ہیں اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو راضی ہو گیا، جن پر تیرا فضل ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ دولت دے دے اور اولاد دے دے اور فلاں دے دے اور فلاں۔ What's this؟ اس کا یہ مطلب نہیں دنیا کی خیر نہیں مانگے، لیکن جو ہم مانگتے ہیں اصل انعام وہ تو ہم جلدی سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور اس کے بعد جو وقتی اور ٹیمپریری مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن میں ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کو اصل مصیبت ہم سمجھے تو پھر سارا فوکس ہمارا صرف دنیا پہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا نہ مانگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دنیا مانگتے ہیں تو ہم بہت سیریس ہوتے ہیں، بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، وی مین اٹ۔ لیکن جب ہم آخرت مانگتے ہیں یا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں تو اس وقت ہم ڈرتے بھی تھوڑے سے، پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی سچا ہونا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ وہ کون ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ میں نے لفظی معنی کیا بتایا تھا مغضوب کا؟ جن پہ غضب ہوا، ٹھیک ہے؟ اللہ کا غضب کب ہوتا ہے کسی پہ؟ جب انسان عمل نہیں کرتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اس میں وہ ساری قومیں شامل ہیں کہ جن کو اللہ نے راستہ دکھایا تھا اور انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی منمانی کی۔ شیطان بھی، اس پر بھی اللہ کا غضب ہوا نا، کتنا عبادت گزار تھا، نافرمانی کی، اپنے علم پہ عمل نہیں کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو تین کیٹیگریز تھی، ایک وہ جن کے پاس علم اور عمل دونوں ہیں، یہ ہیں انعام والے لوگ۔ دوسرا کیٹیگری وہ جن پر علم ہے لیکن عمل نہیں۔ تیسرے وہ نہ علم ہے نہ عمل ہے، تو ایسے لوگوں کا راستہ ہم کو نہیں چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔